اس نے شیطان کے دل میں خیال ڈالا اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی، تو انہوں نے دانہ کھا لیا، نورانی لباس اتر گئے۔ یہ جنت جو امن سکون کی جگہ تھی وہاں نافرمانی ہوئی، اس کا نتیجہ نکلا نورانی لباس اتر گئے، ننگے ہو گئے وہاں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفے بنائے کہ تم ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے ایسے آتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا تو پیدا کرے گا یہاں جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، ہم تیری حمد ثنا تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ میں اس کو پیدا کروں گا آدم کو، یہ ایسی ہوگی ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے آئیں گے، ان میں نبی ہوں گے، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ دین اتارے گا، تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ تو اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت دی تو علم کی وجہ سے۔ اب ذہن میں اگر یہ بات کسی کے آئے کہ دیکھو جی فرشتوں کو تو اللہ نے نہیں بتایا تھا، تو پھر ان کا کیا قصور، ان کو تو نہیں پتا تھا اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ بات یہ نہیں ہے، سکھاتا اللہ ہی ہے سارے کو، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے آدم کو خاص کیا ایک علم کے ساتھ جو فرشتوں کو نہیں دیا، یہی آدم کی فضیلت اور اہمیت کا سبب بنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کا احترام کرو، اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، احترام والا، تحفے والا، تحیہ والا، ادب والا۔ شیطان کو بھی کہا، شیطان فرشتوں میں نہیں تھا، وہ تو جنوں میں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان آکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، افضل غیر افضل کو کیسے کرے؟ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ پہلا گناہ تھا جو اللہ کی جناب میں ہوا تکبر کا، اور شیطان نے کیا۔ اس کا لقب ابلیس ہے جو بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے فرشتوں کو کہ اس کے سجدہ کرو؟ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم والا، احترام والا، تحفے والا، ادب والا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے جو بھائیوں نے سجدہ کیا وہ عبادت کا تو نہیں تھا، وہ یہی احترام اور ادب والا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو یہ سوال عبادت والے سجدے کا نہیں تھا، تعظیمی تھا۔ آپ نے کہا یہ میری شریعت میں حلال نہیں ہے، اگر یہ حلال ہوتا میں عورت کو کہتا کہ خامن کو سجدہ کرے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ میں عورت کو کہتا خامن کو سجدہ کرے، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی اب حرام ہے۔ اس کے بعد شیطان دشمن بن گیا۔ اللہ نے شیطان کو صرف ایک اختیار دی ہے کہ وہ وسع خیال ڈال، وسع کا معنی خفیہ خیال۔ اس نے شیطان کے دل میں خیال ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھہرایا ہے، تجھے اور تیری بیوی کو، اور سارے باغات درخت تیرے لیے حلال کر دیے، ایک درخت سے تجھے روکا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کیا وجہ، اتنا بڑا رب ہے، اگر اس کو بھی حلال کر دیتا تو اللہ کی سلطنت میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ سوچ، اصل بات یہ ہے اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے، جو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں کا باشندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تجھے رکھنا نہیں۔ یہ ہے بات، باقی تیری مرضی۔ یہاں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یہاں پھنس گئے کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی، تو انہوں نے دانہ کھا لیا، نورانی لباس اتر گئے اور رونے دھونے کی جگہ بن گئی۔ یہ جنت جو امن سکون کی جگہ تھی وہاں نافرمانی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ
مصیبت کا گھر بن گئی۔ دنیا ہے ہی پہلے مصیبتوں کا گھر، یہاں ہم نافرمانیاں کریں، غلطیاں کریں، غلطے کریں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، نماز چھوڑنے کے گناہ، شرک فسق و فجور کے گناہ، سود دھوکے کے گناہ، اور پھر ہم کہیں گے یہاں سکون ہو۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کوئی نہیں۔ جنت امن سکون والی جگہ پہ اگر اللہ کی نافرمانی جو غلط فہمی سے ہوئی اس کا نتیجہ نکلا نورانی لباس اتر گئے، ننگے ہو گئے، وہاں رونا دھونا شروع ہو گیا، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، انہیں یہ کلمات کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے ظلم کیا، اپنے جانوں پر رحم کر، ہم اگر تو رحم نہیں کرے گا نقصان اٹھانے والوں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا جیسے لوگوں میں مشہور ہے، یہ نہیں، قرآن نے بتایا کہ یہ ربنا ظلمنا یہ آیات۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، افما فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم علیہ السلام، تیرا اور تیری بیوی کا اولاد کا رہن سہن یا جو ہے بسیرا ٹھکانہ دنیا میں ہے، روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی تمہاری مرضی، کپڑا سلا ہوا پہننا یا سلا تمہاری مرضی، جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے کھلے وقت تمہاری مرضی، لیکن دین کیا ہے، ایمان، ہدایت، حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، نیکی کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو واپس آنے کا طریقہ کیا ہے۔ آدم تو نے، تیری اولاد نے عقل سے، سوچ سے، فکر سے طے نہیں کرنا، رسم و رواج سے، گلی محلے سے، سوسائٹی کے تقاضوں سے طے نہیں کرنا۔ ہدایت میں مولا آسمان سے بھیجوں گا، تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہو۔ ہدایت آسمان سے آتی ہے، شہروں میں، پنچایتوں میں، شخصیات میں طے نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے اس وقت سے یہ بات طے کرنی نہیں، ایسے نہیں جیسے آج کل چار آدمی کھڑے، ٹھیک ہے جی روح پرور محفل ہے جی، بڑا تو قرآن ہی ہے جی، بڑا اجر ہے جی، یہ دن بڑا ثواب والا ہی رہا، تمہیں کس سے کون ہو تم؟ یہ اللہ کا حق ہے، الا لی الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا، اللہ بتائے گا کہ یہ نیکی ہے اور یہ ثواب ہے، اور جس کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے گا نا۔ تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے طے کرنے کا کہ یہ ثواب ہے یا یہ نیکی ہے، یہ حق ہے۔ اللہ نے پہلے دن سے فیصلہ کر دیا کہ ہدایت آسمان سے آئے گی، شخصیات میں نہیں بنے گی۔ آگے اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل سے۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اللہ نے آگے ان کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، تقریباً ایک پارے کے قریب، اس لیے کہ یہ بہت اونچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام بخشا، ان میں بادشاہ ہوئے، ان میں نبی ہوئے، رسول ہوئے، اللہ نے ان کو ملک دیے، دنیا کی حکومتیں قیادتیں سیادتیں صدیوں تک ان کے پاس رہی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ قیادت سرداری دنیا کی چھین کے اس امت محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے یہاں ان کا ذکر کیا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، پڑھے لکھے بدماش، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم بدو ہو، ان پڑھ، بت پرست، تمہیں کیا پتہ؟ لوگ کہتے ہاں یہ نبیوں کی اولاد ہیں، کتابوں کے بعد، جھوٹ بولتے تھے، چھپاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، تو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پول کھولے، بتائے کہ ان کے بڑے اور یہ کس کرتوتوں میں، ان کے کاموں میں۔ اور دوسری وجہ اللہ امت محمد کو تنبیہ کر رہا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے سعادت دی تھی، فضیلت پوری دنیا کے اندر، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رسول بھیجے، کتابیں نازل، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، اللہ کے غضب کے یہ مستحق ہو گئے، ان میں خنزیر بندر ان میں بنے۔ لہذا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں دنیا کی امامت تمہیں دے رہا ہوں، تم پہلے ان کے حالات پڑھ لو، اگر تم نے بھی اپنی کتاب نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تمہارا اجر بھی ایسا ہی ہو۔ یہ دو بڑے مقصد ہیں ان کے حالات بیان کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، یہ اس وقت کے لوگوں پر فضیلت ہے، ورنہ پوری دنیا میں امتوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، لہذا تمہیں تو نہیں سب سے پہلے کفر کرنا چاہیے، میری بغاوت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان کو بھی سمجھایا، ہمیں بھی سمجھایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ فدیہ رشوت چلے گی، اور نہ دعویٰ بول کے زبردستی چھڑا دیا۔ ملزم کو چھڑانے کے یہ چار طریقے، ایک یہ کہ اس کی جگہ اور کسی کو پکڑ لو، اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سفارش، اللہ کہتا ہے کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اور تیسرا کیا
کہ فدیہ یہ رشوت، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا، چاہے زمین جتنا بھرا ہوا سونا دے دے۔ چوتھی بات، دستہ تیار کرو، دھاوا بول کے چھڑائے، میں یہ بھی نہیں ہوگا، دماغ صاف کر کے آنا، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ امت محمد کو بھی کہاں سے اور یہودیوں کو، آگے یہودیوں کی کرتوتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ احسان کیا، فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دلائی، وہ تمہاری لڑکیوں کو غلام لونڈیاں بناتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، ہم نے تمہاری جان چھڑائی، ہم نے تمہیں سمندر سے پار کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، موسیٰ علیہ السلام رسول دیا، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے کہ تم جب سمندر سے پار ہوئے تو وہاں میں نے بادلوں کا سایہ کیا تمہارے لیے، مان سلوا دیا کھانے کے لیے، اور جب تمہیں پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے چلا دیے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم نے کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں مان لائیں گے جب تک رب کو نہیں دیکھیں گے۔ موسیٰ سے ہم طور پر گئے، ان کو ساتھ لے کے گئے اور کہا کہ ادھر ٹھہرو، ادھر باتیں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، ہم نہیں مان لائیں گے جب تک رب کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے سب مار دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، اب میں ان کو کیا جواب دوں گا، قوم کا پتہ تو ہے اللہ، یا اللہ تجھے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندہ کیا اس کے بعد، اور پھر میں نے تمہاری توبہ قبول کی، اور تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں من سلوا ملتا تھا؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ روز ہی من سلوا، روز ہی من سلوا، یہ بہترین پرندوں کا گوشت اور یہ متنجن، یہ جو ہے سویٹ ڈش، یہ ہم روز پیاز ہو، لہسن ہو، مسور کی دال ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کیسے لوگ ہیں، بہتر چھوڑ کے ادنا چیز کو مانگ۔ اچھا اگر یہ تم نے لینے نا، یہ سامنے شہر ہے، یہ تو ہم نے تمہیں دیا، اب تم وہاں محنت کرو، شہر میں جاؤ اور شہر کے اندر جھکتے ہوئے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جاؤ۔ گندم مانگنے لگے اور اکڑتے ہوئے گئے اور جہاد کرو، کہہ لگے تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مسکنہ ذلت رسوائی تمہارے اوپر جو ہے مسلط کر۔ پھر ان کی کرتوت بیان کی، ہفتے کے دن کو کہا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن شکار، ہم نے تمہارے اندر بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی اور ایک غلط بات بیان کی کہ ان میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، تو آپس میں لڑنے لگے دو قبیلے، تم نے مارا تم نے مارا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو کہو اللہ سے دعا کرے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا لگائیں مقتول کو، مقتول زندہ ہوگا بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، کہ تو مرض مذاق کرتا ہے؟ کہتا میں مذاق کروں، میں جاہل ہوں، جاہل مذاق کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ اچھا پھر بتا گائے کیسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ رنگ کیسا ہو، رنگ زرد ہو، سمجھ نہیں آ رہی، گائے کا پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا ایک گائے ہو، نہ کھیتی میں جوتی ہوئی ہو، نہ اس نے پانی پلایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں شروع میں کوئی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حجت، یہ ان کی عادت ہے۔ پھر وہ جو ہے گائے ذبح کی، مقتول بولا کہ اس طرح اس نے مجھے قتل کیا، اللہ میں ایسے میں مردہ زندہ کروں گا، جیسے یہ مردہ میں نے زندہ کیا نا ایسے کروں گا، یہ حقیقت ہے، آخرت میں تم نے اٹھنا ہے دوبارہ۔ اس کے بعد اتنی چیزیں دیکھ کے چاہیے تو تھا نرم دل بڑھتے، سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت۔ اللہ فرماتے ہیں کئی پتھر تو گرتے ہیں ڈرتے ہیں، کئی پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ آگے اللہ نے دیکھا یہ یہودیوں میں علماء تھے نا، علماء اپنی طرف سے لکھتے، فَوَيْلٌ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنَ اللَّهِ، فتویٰ لکھ کے کہتے یہ اللہ کا حکم ہے، اور پیسے لیتے فتوے بیچتے۔ اور جو ان کے پیچھے لگتے تھے امی ان پڑھ، وہ کہتے ہم بخشے ہوئے، نبیوں کے علاوہ رسولوں کے علاوہ ہمیں تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو جنتی جنت بخشے۔ اس امت کے اندر جو علماء ہیں، علماء سود پیٹ پرست، وہ فتویٰ بیچتے ہیں، پیسے لے کے فتوے کرتے ہیں، وہ یہودیوں والے علماء۔ اور جو عوام ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، سود کھاتے ہیں اور فسق و فجور فحشی ریانی میں نماز کا پتہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے، تو قوالوں نے ان کو اور ان مولویوں نے ان کو، قبر پرستوں نے ان کو جناب کہا اوہ کیا بات ہے، امت محمد تو بخشی ہوئی، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے لا کے پتہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ نظر ہے نا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، عمل کرے گی تو تیرے کام ہے۔ بلال کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے تھے، یہ جناب کچھ کر کے بھی نہ بخشے آئے، یہ یہودیوں والی روش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کو حکم دیا نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبد الا اللہ بالوالدین، 7 والدین کا ذکر کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی کہ والدین کا خیال رکھو، اور والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے۔ 6 7 8 10 بچے بچیاں ہوتے ہیں، ماں باپ سنبھالتے ہیں، اللہ سنبھالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں سارا، اور جب ماں باپ میں سے دونوں پر کسی ایک پہ وقت آ جائے، کوئی ان کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، کہتا تو رکھ، کہتا تو رکھ، کہتا تو رکھ۔ 6 7 8 کو وہ سنبھالتے ہیں، یہ 2 یا 1 کو نہیں سنبھال سکتے 6 7 اکٹھے ہو کر۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، بدبخت اولاد ہے، اور یہ گھر کے اندر رحمت۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، 4 بیٹے تھے اس کے، اسپتال لے کے اس کا آپریشن ہو رہا تھا، تو کہنے لگے آپس میں باہر کھڑے چاروں کہ یار آپریشن ہو جائے نا تو تم لے جانا، تم بڑے بھائی ہو، تمہارے باپ ہیں۔ کہتے ہیں یار بات یہ ہماری جگہ تنگ ہے، وہ ہم مسئلہ نہیں ہے، باپ کو ہم کیسے رکھیں۔ دوسرے کہا یار تم لے جانا، اور یار ہمارے بچے جو ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں، ابو نا کھانستے ہیں۔ تیسرے نے بھی کچھ کہا، میری بیوی نہیں مانتی، چوتھے نے کچھ کہا، واپس ویسے تو لے جا تو لے جا۔ ڈاکٹر نے آ کے کہا ان کو، بڑے افسوس کی بات ہے تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ چھٹی کرو سارے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی روش بیان کی، کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں بات۔ جیسے آج کل مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی جنازہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نکاح کے اوپر کلمے بول لیے ہیں، کوئی جنازے پر بس، باقی جو ہے نا شکل صورت میں، لباس میں، بیوی بیٹی کے لباس میں، کاروبار میں، تعلیم میں، ہر چیز میں مرضی، اب کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ مسلمانوں کی بھی حالت یہ ہے کہ جتنا ایک برادری اجازت دے، ماحول اجازت دے، اتنا اسلام کو مانتے ہیں۔ جب برادری کی مخالفت ہو، ماحول کی مخالفت ہو دین پر چلنے میں، تو بڑے بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے اس اسلام کو صاف سلام جو ہم سے برادری چھڑاتا ہے یا ماحول چھڑاتا ہے، یہ ہماری مرضی ختم کرتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں میں یہ یہودیت والی بات ہے۔ آگے اللہ نے یہودیوں کو یہ بات بتائی کہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی آ جائے، ہم اس پر ایمان لائیں، اور جب وہ آ گیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنۃ اللہ کا، جب پہچان لیا کہ یہی وہ رسول ہے جو کتابوں میں نشانی اس کے مطابق، تو پھر اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ روش بیان کی کہ ایک دن آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں نا ہم آپ ایمان لائیں گے، اور یہ جو میں سوال ہم کر رہے ہیں نا ان کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے آپ پر حرام کر دی تھی؟ آپ نے بتایا، مجھے جبریل علیہ السلام بھی بتا کے گئے کہ ان کی ٹانگ میں درد تھا تو انہوں نے کہا یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو پسندیدہ چیز ہے نا کھانے پینے کی وہ میں چھوڑ دوں گا۔ ان کو اچھا لگتا تھا اونٹ کا گوشت، اور پیتے تھے اونٹنی کا دودھ، یہ زیادہ، اس کو اپنے آپ پر حرام کر۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا، اولاد کی کبھی مشابہت باپ سے ہوتی ہے کبھی ماں سے؟ وجہ سبب آپ نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے مشابہت اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا، امی محمد کی نشان، امی پیغمبر کی، امی نبی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں سوئیں گی، دل جاگتا ہوگا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ اچھا آخری بات ہے، ہمیں بتا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، تیرے پاس کون آتا ہے؟ کہتے جبریل ہے۔ کم خراب ہو، اب ہماری تیری رائے جدا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے بڑوں پر عذاب ہے، کرتوتیں تو تمہاری تھی۔ تو اللہ نے یہاں ذکر کیا جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ اس کے بعد ان کی کرتوت ایک اور ذکر کی، جادو کرتے تھے، اور کہتے تھے سلیمان بھی تو جادوگر تھا۔ اللہ نے بیان کیا وہاں کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ اصل میں معجزہ میں اور جادو میں فرق ہے بہت، لیکن خلط ملط کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصل سانپ بنی تھی، اور جو جادوگروں کی لاٹھیاں تھیں وہ اصل سانپ نہیں بنی تھی، لوگوں کو ایسے نظر آتا تھا۔ تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھائے کہ یہ جادو ہے
اور یہ جادو نہیں ہے، اور کہا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن انہوں نے یہ سیکھا۔ تو جادو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا کفر ہے۔ رسول نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک سے، جادو سے، قتل کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے، سود کھانے سے، اور جہاد سے بھاگنے سے۔ تو جادو جو ہے اس کو کفر کہا گیا، یہ بری چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جادو ہوتا کیا ہے۔ کچھ اقوال ہے اور کچھ اعمال ہے، کچھ عمل ہے، کچھ قول ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں۔ شیطان کا نام ہے عزازیل، اس کا وظیفہ کرنا، اللہ کو گالیاں دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، اسلام کا انکار کرنا۔ اور عمل کیا ہے؟ قرآن پہ گندگی پھینکنا، قرآن کی توہین کرنا، مردے کو باہر نکال کے اس کی توہین کرنا، بے زبانوں میں رہنا، استنجا نہیں کرنا، گند میں رہنا، گند کھانا، بعض اوقات یہ گندے کام کرتے ہیں، شیاطین خوش ہو جاتے ہیں، ان کے کام کر دیتے ہیں۔ یہ کالا علم، موکل، ہمزاد، جادو، یہ سارا کچھ یہی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ شیاطین جو ہے وہ خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عجیب لوگوں نے، ایک آدمی ہندوستان میں بڑا عالم ہے، اس نے کیسٹ میں تقریر میں وہ کیسٹ ہے اس کی، اس نے سنایا قصہ کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے بیٹے کے پاس گیا اس کا دوست تعزیت کرنے کے لیے، یار تمہارا باپ مر گیا؟ کہتے ہاں یار مر گیا، افسوس، کہتے چھوڑو یار، پھر بھی یار تیرا باپ تھا، کہتے یار چھوڑو، آپ کو پتہ ہے نا میرے باپ نے بار کھیت میں ایک مکان بنایا ہوا، ہاں وہاں میرا باپ رہتا تھا رات دن، وہاں عورتیں بھی بہت آتی، مرد بھی آتے، تویز لکھتا کرتا، ان کو دم جھاڑ کرتا تھا۔ کہتے ہاں کوئی بڑا پیسہ تھا ہمارے پاس، بہت بڑا۔ میرا باپ جب فوت ہو گیا، میں کھیت میں جا رہا تھا تو آگے سے ایک ننگا بہت بڑا وجود، کالا تت، بالکل ننگا کالا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہہ لگے تیرا باپ یہاں جو رہتا تھا نا، یہ سارا کچھ پیسہ آتا تھا سارا، اس نے ہمیں سجدہ کیا تھا، مجھے تو بھی سجدہ کر، تیرا بھی یہ سارا کام چلے گا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتا میرا باپ یہ کرتا تھا۔ یہ سارے جادو مادو کی چکر نافرمانی والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک اور روش، کہ یہ آگے کہتے تھے راعینا، لفظ تو ہے نا راعینا، ہماری رعایت کر، ہمارا خیال کر، اور یہ کہتے تھے راعینا دبا کے، ہمارے چرواہے۔ اللہ نے کہا یہ لفظ چھوڑ دو، یا الذین لا تقولوا راعینا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں ان کو موقع ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے، اور جس لفظ میں توہین کا پہلو ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ عشق کا لفظ، اس میں بھی تو توہین ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، ایمن عاشقان کا میں صدر ہوں، صوفی تشک حسین، مولوی معشوق علی، عاشق رسول۔ اور سنو، عشق تو جو ہے نا یہ غلط چیز ہے، یہ لغت پڑھ لو۔ عشق کا مطلب ہے محبت شہوت کے ساتھ، کسی سے محبت کرے شہوت کے ساتھ، تو بہت برا لفظ ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بیماری ہے، عشق بیماری ہے، جنون ہے۔ یہ جو ایلوپیتھک والے ہیں، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اپنی بیماریاں اور علاج، ہومیوپیتھک والوں نے بھی لکھا ہے، ہومیوپیتھک والوں نے عشق کو بیماری لکھا ہے۔ یہ بیماری، جنون ہے، بیماری ہے۔ محبت اس شہوت کے ساتھ، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے۔ کوئی نہیں کہتا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، کوئی نہیں کہتا میں اپنی ماں کا، رسول تو کیوں کہتے ہو میں رسول کا عاشق ہوں؟ منحوس لفظ ہے، ایسا گندا لفظ ہے۔ قرآن رائنا لفظ صحیح تھا، اللہ نے کہا یہ نہیں بولنا، اس میں رسول صاحب کی توہین ہے، تو عشق کا لفظ بولتے ہو، یہ توہین ہے اس کے اندر، بہت بری بات ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اتباع بولو، متبع بولو، محبت میں کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتباع کر رہے تو۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہودی سارے کرتوتے کر کے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اس نے تمہاری بات مانی، ہم نے ان کو آزمایا، وہ پورے اس میں اترے، پھر انہوں نے جو بیت اللہ بنایا، دعائیں کی اللہ کی طرف جو تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تمہارا کیا تعلق ہے بھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور جب اللہ کا گھر بن گیا تو پھر دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ کعبہ بن گیا، اب کعبے کا پاسبان بھی یہاں بھیج دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کو ہنر سکھاؤ، تعلیم دو، لیکن سب سے زیادہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ماں باپ سن لو مسئلہ، خوش ہو جاؤ، والدین خوش ہو جائے،
والدین زندہ ہوں یا فوت ہوئے ہوں، اولاد نیت کرے یا نہ کرے، اولاد کی ہر نیکی میں والدین شریک ہے، نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، عمرہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، قرآن پڑھنا، سب میں شریک ہیں ثواب میں والدین، اولاد کی ہر نیکی میں، چاہے والدین زندہ ہوں چاہے فوت ہوں، چاہے اولاد نیت کرے چاہے نہ، باقی تو مسئلہ ہے نا اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے، اس چیز کا ثواب نہیں پہنچتا، لیکن اولاد جو بھی نیکی کرے تو اس میں والدین شریک ہے، تو ان کی تربیت کرو، مرنے کے بعد یہ جس سے پیچھے سے خرچہ آئے گا۔ لاہور میں ایک آدمی تھا بڑا امیر، اس نے بڑی جائیداد بنائی، یہاں باہر بھی جائیداد بنائی، بہت پیسہ کمایا، واپس آ گیا، اس کا بیٹا باہر تھا، بڑی جائیداد، فوت ہو گیا، اس کا بیٹا آیا، کفن دفن کا انتظام ہو گیا، بعد میں پریشان بیٹھا، کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک دوست پاس بیٹھا تھا، کہتے یار پریشان نہ ہو، اس نے حوصلہ دیا، فوت ہوتے ہی رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے اور کسی، یار یہ نہیں بات، موت آنی تھی میرے باپ کو، اس نے مرنا تھا، میرے دوست، میرے باپ نے اتنی محنت کی، ہماری اتنی جائیداد بنائی، میرے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، میں اور میری اولاد ہم 4 نسلیں کھاتے رہے تو ختم نہیں ہوگا، لیکن میرے دوست جب میں جنازے پہ کھڑا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے والد کے لیے بہت دعائیں کروں، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں اس کے لیے دعائیں کروں مقصد، لیکن میرے دوست افسوس میرا باپ مجھے کوئی دعا نہیں سکھا کے گیا تھا، مجھے یہ پریشانی لگی ہوئی ہے، تو اولاد کی یہ تربیت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو کہ اگر تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے، پھر آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر وہ ایمان لائیں یہودی عیسائی جیسے تم ایمان لائے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ اجمعین، تمہیں ان کا ایمان قبول کر، تمہارے کرتوت بڑے ہیں، نافرمانیاں بڑی ہیں، بغاوتیں بڑی ہیں، لیکن میں تمہارا ایمان قبول کر لوں گا، شرط یہ کہ تمہارا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت جیسا ہو، ان جیسا ایمان لے آؤ، جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام، اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان لاؤ، اور آگے اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کریں کہ ہمیں ابو بکر عمر والا ایمان نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بدبختی نحوست میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تکلیف تو ہوگی، پریشانی کہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے تیار کی ہے بڑی محنت سے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں ابو بکر عمر والا ایمان نہیں چاہیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا۔ یا اللہ تو کیسے نپٹے گا، تجھے پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اقوال کا، جانے والا اعمال کا، مجھے سب پتہ ہے، یہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اشاروں کے نام میں باتیں کرتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، ڈائری لکھی جا رہی، میں نپٹوں گا ان سے۔ یا اللہ تو نے صحابہ کرام کو کیوں بنایا معیار ایمان کا؟ میں صبغۃ اللہ، ان کو رب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور جب رب کا رنگ چڑھ جائے تو اترتا ہی نہیں۔ یہودی بڑا ناز کرتے تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ ما تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت ہی گزر گئی، ان کو اس کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارا ملے گا۔ ابھی ہمارے ہاں بھی یہ یہودیت والی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنے باپ دی گل شروع، میرا باپ ماشاءاللہ نے 7 حج کیتے سن، میرا باپ اشراق پڑھتا سی، میرا باپ نے، اوہ اللہ دے بندے جی تیرا باپ تینوں کی فائدہ؟ یہ آج کل بڑا فیشن بنے، بے نماز، بے دین، حرام خور، بدکار، اور جب ان کو کچھ سمجھائے، میری دادی اماں نے ماشاءاللہ نا 7 حج کیتے سن، اشراق پڑھ لے، یہ ہوں ایک فیشن، یہ یہودیت ہے اور کی ہے؟ اللہ نے میں وہ کر گئے، ان کو فائدہ، تمہیں اس کا کیا فائدہ؟ ابھی تم نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی کو کہ عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے اور کیا ہے؟ ہمارے بڑے نبی تھے، رسول تھے، صاحب زادے، پیغمبر زادے، یہاں بھی یہی ہے، ڈیڈی بھونڈ ہے، بدکار ہیں، کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں کرواتے، بادشاہ سید بادشاہ نے سید انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو بد عملی ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔